اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دزارہ چینل کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے جس کا ہیڈ لائن ہے ہندوستان۔ ہندوستان ایک بہت ہی قدیم اور وسیع ملک ہے۔ وسیع کا مطلب چوڑا ملک ہے۔ اس کو عربی میں ہند اور انگریزی میں انڈیا کہتے ہیں۔ اگر تم ہندوستان کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ تو پورب کی سمت بنگال اور پچھم کی جانب گجرات، اتر کی طرف کشمیر اور دکھن کے رخ پر راس کماری پڑے گا۔ ہندوستان کی لمبائی کشمیر سے راس کماری تک 1950 میل ہے اور گجرات سے بنگال تک چوڑائی 1560 میل ہے۔ اب تک اس بات کا صحیح پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ اس ملک میں انسانی آبادی کب سے شروع ہوئی۔ سراغ لگانے والوں کا قیاس اور اندازہ ہے کہ آج سے تقریباً 5-6 ہزار سال پہلے ہندوستان میں کوئی قصبہ اور شہر نہیں تھا۔ اس وقت تھوڑے بہت جو انسان تھے بھی تو ان کی کوئی مستقل آبادی نہ تھی، بلکہ جنگلوں میں ادھر ادھر متفرق طور پر رہا کرتے تھے۔ درختوں کے پھل اور جانوروں کے گوشت پر ان کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ پتھر کے اوزار اور سامان بنا کر کام نکالتے تھے۔ پھر جب آدمیوں کی تعداد بڑھی اور ان میں کچھ لوگ سوجھ بوجھ والے پیدا ہوئے تو لوہے اور تانبے اور دوسری دھاتوں کے اوزار سامان بنانے لگے، کھیتی بھی کرنا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جزیرہ نکوربا یا کسی اور جگہ سے یہاں آئے تھے، لیکن چونکہ ہندوستان میں بسنا اور رہنا انہی لوگوں نے شروع کیا تھا، اس لیے یہاں کے اصلی قدیم باشندے یہی لوگ کہے جا سکتے ہیں۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد شمال اور مغرب کے راستہ سے ہندوستان میں ایک نئی قوم داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں دراوڑ بتایا گیا ہے۔ دراوڑ قوم کے لوگ تہذیب اور شائستگی میں یہاں کے قدیم باشندوں سے آگے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کے ساتھ تجارت کا بھی سلیقہ رکھتے تھے۔ یہ قدیم نقشہ قدیم ہندوستان یعنی پرانے ہندوستان کا یہ نقشہ ہے۔ سلیقہ رکھتے تھے، دھاتوں سے اچھے سامان، اوزار اور ہتھیار بناتے تھے۔ علم و ہنر کی وجہ سے انہی لوگوں کا یہاں راج پاٹ تھا۔ قدیم باشندوں کی حیثیت ان لوگوں کے سامنے غلاموں اور نوکروں جیسی تھی۔ پھر ایک لمبی مدت کے بعد ایک تیسری قوم ہندوستان میں داخل ہوئی جس کا نام تاریخی کتابوں میں آریہ ہے۔ اس قوم کو ایرین بھی کہا جاتا ہے۔ آج سے تقریباً 3500 سال پہلے کی بات ہے کہ دریائے سیحون کے آس پاس اور کوہ قاف کے ہرے بھرے حصوں میں آریہ آباد تھے۔ ان لوگوں کا ذریعہ معاش کھیتی تھا۔ ان کی زمینیں زرخیز تھیں، غلہ افراط سے پیدا ہوتا تھا، لیکن جب ان کی آبادی بہت بڑھ گئی تو روزی کی تلاش میں اس قوم کے ہزاروں آدمی اپنے وطن سے نکل پڑے اور ایران، افغانستان ہوتے ہوئے ہندوستان میں آئے۔ پہلے پنجاب کے سرسبز و شاداب میدانوں میں آباد ہوئے، پھر رفتہ رفتہ آگے بڑھتے گئے اور دریائے گنگا اور جمنا کے 2 آبے پر بھی انہوں نے قبضہ کر لیا۔ آریہ قوم کے آنے سے پہلے یہاں دراوڑوں کا زور اور انہی کا راج تھا۔ پھر جب آریہ ہندوستان میں داخل ہوئے تو دراوڑوں سے ان کی لڑائی چھڑ گئی، مگر چونکہ آریوں کی طاقت زیادہ تھی اس لیے دراوڑ لڑائی میں شکست کھا گئے۔ جنگ ختم ہونے کے بعد جن دراوڑوں نے آریوں کی غلامی قبول کر لی وہ تو یہیں رہ گئے، باقی غیرت مند دراوڑ آریوں کے پنجے سے نکل کر ہندوستان کے جنوبی علاقہ میں چلے گئے
اور وہیں بود و باش اختیار کر لی۔ آج کل ہندوستان میں جو قومیں سنتھال، بھیل، گونڈ وغیرہ کے نام سے جا بجا آباد ہیں وہ اسی دراوڑی قوم کی اولاد ہیں۔ شمالی ہندوستان میں جو دراوڑ آریوں کی غلامی میں رہ گئے تھے ان کا حال ہمیشہ ہی خراب رہا۔ آریوں نے انہیں نیچ ذات قرار دے رکھا تھا، اسی لیے ان کو شودر کے نام سے یاد کیا کرتے تھے۔ آریوں کے علاوہ چند اور بھی مشہور قومیں منگول، پوچی، شک، ہون وغیرہ ہندوستان میں آئیں۔ انہیں جہاں آبادی کے لائق زمین ملی وہاں آباد ہوتی گئیں۔ موجودہ زمانے کے ہندو لوگ انہی قوموں کی نسل سے ہیں جو دوسرے ملکوں سے آ کر ہندوستان میں آباد ہوئیں۔ مشق نمبر 1، مند فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اردو میں والا ہوتا ہے۔ یہ لفظ ہمیشہ دوسرے لفظ کے آخر میں ملا کر بولا جاتا ہے، جیسے ہوش مند، ہوش والا، عقل مند، دولت مند، دولت والا، ہنر مند، ہنر والا، ضرورت مند، ضرورت والا، حاجت مند، حاجت والا، نیاز مند ہے، نیاز ضرورت والا۔ 2، حیثیت درجہ۔ حیثیت کا مطلب ہوا درجہ، حالت کا مطلب ذریعہ، سامان، سبب، معاش، روزی۔ نمبر 3، تاریخی اور تاریخ اور تاریخی کتاب سے مراد وہ کتاب ہے جس میں بادشاہوں، قوموں اور ملکوں کے حالات لکھے ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں آریہ سے پہلے کس قوم کا راج تھا؟ تو ہندوستان میں آریہ قوم سے پہلے دراوڑ قوم کا راج تھا۔ موجودہ زمانہ کے ہندو کیا ہندوستان کے قدیم باشندے ہیں؟ تو نہیں، بلکہ یہ آنے والی جو قوم تھی انہی کے اولاد میں سے ہے۔ نمبر 3، اس سبق سے 5 اسم، 5 فعل اور 5 حرف چھانٹ کر نکالو۔ اس سبق میں سے 5 اسم، 5 فعل اور 5 حرف چھانٹ کر نکالنا ہے۔ تو کہ یہ حرف ہوا، اسی طرح کا حرف ہوا، کا حرف ہوا، میں حرف ہوا، تو حرف ہوا، اسی طرح 5 فعل نکالنا ہے۔ تو کہا جاتا ہے، کیا کرتے تھے، اور 5 اسم تو دراوڑ یہ بھی اسم ہوا، اس کے بعد غلہ یہ بھی اسم ہوا، ہندوستان اسم ہوا، گنگا اسم ہوا، جمنا اسم ہوا، اسی طرح 5 حرف، 5 فعل اور 5 اسم نکالنا ہے۔ ذیل کے الفاظ میں جو واحد ہے اس کی جمع بناؤ اور جو جمع ہے اس کا واحد بناؤ۔ شہر، شہر کی جمع شہروں، زمین کی جمع زمینوں، جنگلوں کا واحد جنگل، آدمیوں کا واحد آدمی، ہزار کی جمع ہزار واحد ہے اور اس کا جمع ہوگا ہزاروں، قومیں جمع ہے اور اس کا واحد ہوگا قوم۔ ذیل کے کلمات کی ہجے کرو اور انہیں اپنی کاپیوں میں لکھو۔ صحیح، ذریعہ، حیثیت، زرخیز، معاش، افراط، وطن۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔